بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ نمازیوں میں بہت سارا مجمع نوجوان ساتھیوں کا بھی ہے۔ تقریباً اکثر نے سحری کھائی ہے تو تہجد بھی پڑھی ہوگی، اور تہجد پڑھ کے باوجود نیند کے تقاضے کے اس تقاضے کو قربان کر دیا ہوگا، اور آ کر کے اللہ کے حکم نماز کو اہمیت دے کر کے باجماعت نماز میں شرکت فرما لی ہے۔ یقیناً یہ اللہ کے ہاں بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ جوانوں کی جوانی میں عبادت، سبحان اللہ، در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، فرمایا جوانی کے اندر توبہ کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ تو پیغمبروں کا شیوا ہے، اتنا بڑا عمل ہے۔ تو اکثر ساتھی الحمدللہ جو یہاں آئے ہیں، جوان ساتھی، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کس لیے آئے ہیں تو یقیناً آپ سب کا ایک ہی جواب ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم جاگ رہے تھے، چلے مسجد چلتے ہیں، ٹائم پاس ہو جائے گا، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ ایک چیک ملا ہے کیش کا گیٹ کے پاس سے، جس صاحب کو ہو یا آ کر کے پھر مؤذن صاحب سے رابطہ کر لیں دعا کے بعد۔ تو جتنے ساتھی تشریف لائے ہیں، اگر پوچھا جائے کہ آپ کیوں آئے ہیں تو یقیناً سب کا ایک جواب ہوگا، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو یاد رکھیے، یقیناً اس عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے، مگر اس کے پیچھے ایک بات اور مجھے آپ کو یاد رکھنی ہے، اور وہ حدیث میں ہے اور بڑی اہم ترین بات ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدین، رب کی رضامندی صرف فجر کے پڑھنے میں نہیں ہے، رب کی رضامندی تہجد کی نماز کے پڑھنے میں نہیں ہے، رب کی رضامندی دن کو روزہ رکھنا، رات کو تراویح کے پڑھنے میں نہیں ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالدین، رب کی رضامندی تو ماں باپ کی رضامندی میں ہے۔ تمہیں پہلے ماں باپ کو راضی کرنا ہوگا، اپنے آپ کو ان کا تابعدار بنانا ہوگا، ان کے منشا اور مزاج کے مطابق چلنا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے، اللہ اکبر، پھر آپ چاہے جتنے بھی عبادت کریں، اس پر کچھ بھی نہیں ملنے والا، اس پر کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ رضا الرب فی رضا الوالدین، اب بتائیں نا، ماں باپ کی رضامندی کے ساتھ اللہ کی رضامندی کو جوڑ دیا ہے۔ تو جتنے جوان ساتھی تشریف فرما ہیں، الحمدللہ والدین زندہ ہوں گے، اللہ ان کو مزید زندگی، صحت، عافیت نصیب کرے، اللہ ان کا سایہ آپ پہ دیر تک قائم رکھے، اور دیر تک آپ کی خوشیاں آپ کے ماں باپ کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ لیکن ہر بندہ اگر بعد میں جھانک کے دیکھے کہ میرا معاملہ میرے والدین کے ساتھ کیسا ہے، کسی وجہ سے، کسی بات سے، میرے کسی عمل سے میرا ماں باپ مجھ سے پریشان تو نہیں ہے، میرے والدین مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، میری کسی بھی عمل سے میرے والدین کو دکھ اور تکلیف تو نہیں پہنچی، یا ابھی کوئی پہنچ تو نہیں رہی۔ اگر ایسا ہے تو محترم بھائیوں، بلا تاخیر ماں باپ کے قدموں میں گریں اور اپنے والدین سے معافی مانگیں، اپنے والدین سے معافی مانگیں۔ اگر والدین ناراض ہیں اور وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت بڑا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر آپ رلتے رہیں گے، عمر بھر کے لیے پریشان رہیں گے، مگر پھر موقع نہیں ملے گا۔ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ نے اپنے رضامندی کو رکھا ہوا ہے، تو ہماری ذات سے والدین کو راحت پہنچے، خیر پہنچے۔ 2-3 دن پہلے ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، بڑی عمر کے ہیں، 45 سال ہوگی اس کی عمر۔ وہ کہنے لگے عجیب عشاء کی بات کہ میرا بچہ میرے ساتھ آتا ہے نا، نماز پڑھتا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو کہنے لگا، مجھے پتہ چلا کہ اگر میں نیک عمل کروں گا تو میرے والد کو بھی خوشی ہوگی۔ ایسا ہی ہے، جس طرح آپ اپنی اولاد سے جو امید رکھتے ہیں نا کہ وہ تابعدار ہو، نیک ہو، فرمانبردار ہو، آپ کے ماں باپ بھی آپ سے یہی امید رکھتے ہیں، آپ کے ماں باپ بھی آپ سے یہی امید رکھتے ہیں۔ لیکن بات سمجھ میں دیر سے آتی ہے، جب آپ خود
والدین کے فہرست میں آ جاتے ہیں، آپ کے بچے ہوتے ہیں، پھر آپ پہ بات کھلتی ہے، مگر بسا اوقات کبھی بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، پھر سر سے والدین کا سایہ اٹھ چکا ہوتا ہے، پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے والدین زندہ ہیں یا دونوں میں سے ایک زندہ ہے، ٹوٹ کر ان کی خدمت کریں، ان کے تابعدار بنیں، ان کے منشا پہ چلیں۔ اب جو یہاں پیروں پہ کھڑے ہیں نا، یہ انہی کی مرہون منت ہے، انہوں نے آپ کے لیے تربیت کی ہے، آپ پہ جان لگائی ہے، مال لگایا ہے، وقت لگایا ہے، پیسہ بہایا ہے، اور آپ کے لیے سردی گرمی برداشت کی ہے۔ اب یہ مت سمجھے کہ میں خود بخود ایسا بن کے اتر کے آیا ہوں۔ کن کن مرحلوں سے آپ کے ماں باپ نے آپ کو گزارا، آپ کو خود نہیں کھایا، آپ کو کھلایا، خود نہیں پیا، آپ کو پلایا، خود نہیں پہنا، آپ کو پہنا ہے۔ پتہ نہیں کتنی تفصیل ہے۔ میں ابھی آپ نے سورہ مریم سنی، سبحان اللہ، عجیب ایک آیت اس میں یہ بھی آتی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ، اپنے ماں باپ کا بڑا تابعدار تھا، اپنے والدین کا بڑا تابعدار تھا۔ اب سر اس بات پہ ذرا غور کر لیں کہ اللہ پاک نے ان کی اس تابعداری والی صفت کو قرآن کا حصہ بنا دیا، رہتی دنیا تک اپنے بندوں پہ واضح کر دیا کہ ماں باپ کا تابعدار ہونا یہ اللہ کے ہاں کس قدر اہمیت کے حامل ہے، کہ اس کو اپنے کلام میں جگہ دے دی۔ ورنہ کہہ سکتے تھے ایسا بھی تھا، ایسا بھی تھا، ایسا بھی تھا، لیکن کون سی صفت بیان کی؟ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، ماں باپ کا بڑا تابعدار تھا، بڑا تابعدار تھا۔ ایک تعریف آپ میری کریں، میں آپ کی کروں، آپ کی تعریف کوئی اور کرے، کیسے دل خوش ہوتا ہے؟ اور جس کی تعریف اللہ کرے، یا خدایا، جس کی تعریف اللہ کرے، اور اس کی تعریف کس بات پہ ہے؟ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، وہ اپنے ماں باپ کا بڑا تابعدار تھا۔ تو بھئی کیا خیال ہے بہن، ہمیں بھی بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ اس لیے جوان صاحب بہت سارے تشریف فرما ہے، عزم کریں، ہمت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے ماں باپ کی منشا کے مطابق، وہ جہاں ناجائز کام کا کہے، گناہ کا کہے، حرام کا کہے، وہاں تو شریعت نے آپ کو اس کی بات ماننے سے روکا ہے۔ ہاں جہاں جائز کام ہے، دیگر امور ہیں، ان میں آپ پابندی کو اپنائیں اور والدین کے اشاروں پہ چلیں۔ انشاءاللہ آپ اپنے ماں باپ کی مان کے چلیں گے نا، آپ کی اولاد آپ کے مان کے چلے گی۔ اگر ایسا نہیں کیا محترم بھائیوں، بڑا سخت ہے، اور کتابوں میں بات موجود ہے، بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ پاک قیامت میں دیں گے مرنے کے بعد، لیکن والدین کی جو نافرمانی کرتا ہے، والدین کو ستاتا ہے، اس کی سزا اللہ دنیا میں ہی دکھاتے ہیں، دنیا میں ہی دکھاتے ہیں۔ اس سے بھائیوں سنہری موقع ہے، جس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے، ٹوٹ کر اس کی خدمت کرے، ان کے منشا پر چلے۔ یہ مت کہے یہ تو پرانا ہے، یہ تو جدید زمانہ ہے، ان کو کیا پتا ہے، میں تو پڑھا لکھا ہوں، یہ تو ان پڑھ ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو دل کو چیر کر رکھنے والی باتیں ہیں۔ اکبر الآبادی نے غالباً یہی کہا تھا کہ ایسی سب کتابیں ہم قابل ضبطی سمجھتے ہیں جس سے پڑھ کر بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ باہر کی ڈگری لے کر کے بیٹا آیا، ایئرپورٹ پہ پہنچا، والد استقبال کے لیے گیا تھا، لینے کے لیے گیا تھا، اور اس کا اپنا دوست بھی تھا۔ جب ایئرپورٹ سے باہر نکلا، اس نے دیکھا میرے والد وہ تو اپنے پرانے حلیے میں ہے، اور میں تو باہر سے پڑھ کے آیا ہوں، اور میرے ساتھ تو باہر کا ساتھی بھی ہے۔ تو پتہ ہے کس انداز میں اپنے ماں باپ کا اس نے تعارف کیا اپنے والد کا؟ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے ڈرائیور صاحب تشریف لائے ہیں ہمیں لینے کے لیے، ہمارے ڈرائیور آئے ہیں۔ یعنی اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ یہ کہے کہ میرے والد محترم ہے جس نے مجھے وہاں بھیجا اور میرا خرچہ برداشت کیا اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں وہاں سے ڈگری حاصل کر کے یہاں آیا ہوں۔ تو چونکہ خود جدید تعلیم کا پروردہ تھا اور والد وہ پرانے انداز کا تھا، تو اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرا والد ہے، کیا کہا؟ یہ میرا ڈرائیور ہے، ہمیں لینے آیا ہے۔ تو اس وقت اس نے شعر پڑھا، ایسی سب کتابیں ہم قابل ضبطی سمجھتے ہیں جس سے پڑھ کر بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ اسے بھائیوں ہم دیگر دائیں بائیں چیزوں کو چھوڑیں جو شریعت نے ہمیں ماں باپ کا
حق بتایا ہے، ادب سکھایا ہے، ہم اس کو اپنائیں۔ جانا ہم نے قبر میں ہے، حشر میں ہے، اللہ کے سامنے ہے، اور آگے پھر جنت ہے۔ اللہ کریم اپنے فضل سے ہم سب کو اپنے والدین کا بھرپور ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔